لیکن آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کو اللہ جل شانہ نے ایسی راتیں، ایسے دن اور ایسی گھڑیاں عطا فرما دی ہیں کہ حضور کی امت کا ایک ایک فرد ان راتوں کے اندر، ان ایام کے اندر، ان دنوں کے اندر کم وقت میں تھوڑی سی عبادت کرتا ہے تو اللہ رب العالمین ان کو 1000 راتوں سے بھی زیادہ ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اب آج کی یہ جو رات ہے، اسی رات کو دیکھ لیجئے، بڑے سے بڑا گناہگار، بڑے سے بڑا سیاہکار، بڑے سے بڑا خطاکار، رب کہتا ہے اس رات کو میری بارگاہ میں آ جا، میں تجھے معاف بھی کر دوں گا اور ساتھ تجھے جنت بھی عطا فرما دوں گا۔ یہ وہ رات ہے کہ جس رات کے اندر تمام مخلوق کی مغفرت کر دی جاتی ہے سوائے 7 لوگوں کے۔ رب کی رحمت دیکھیے کہ یہ وہ رات ہے کہ جس رات کے اندر اللہ جل شانہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ شب برات کے اندر عبادت کرو اور آنے والے دن کا روزہ رکھو، کہ یہ وہ رات ہے کہ اللہ جل شانہ اس رات کے اندر آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور خود یہ ندا دیتا ہے کہ ہے کوئی جو آج مجھ سے رزق مانگے تو میں اس کو رزق دے دوں، ہے کوئی جو آج کی رات مجھ سے عمر مانگے تو میں اس کی عمر میں برکتیں عطا کر دوں، ہے کوئی جو آج کی رات مجھ سے اپنی مصیبتوں کا حل مانگے تو میں اس کی مصیبتوں کو حل کر دوں۔ اس رات کے اندر بھی حدیث پاک کے اندر موجود ہے کہ 7 لوگوں کی بخشش نہیں، کہ جس رات میں خود رب کائنات آسمان دنیا پر آ کر یہ ندا دے رہا ہے کہ کوئی ہے جو آج مجھ سے بخشش مانگے تو میں اسے بخش دوں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون ایسا بدبخت ہے، وہ کون سے لوگ ہیں کہ جن کی بخشش اس رات میں نہیں ہوتی؟ 7 طرح کے لوگ ہیں جی، 7 لوگ ہیں ایسے۔ یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا یا کسی کا قصہ کہانی بیان نہیں کر رہا، سچے نبی کا سچا فرمان ہے کہ 7 لوگ ہیں کہ جن کی اس رات کے اندر بھی بخشش نہیں ہوتی۔ ان میں سے سب سے پہلا انسان شرک کرنے والا ہے، جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک ٹھہرائے۔ رب کہتا ہے یہ تو اتنا بڑا گناہ ہے کہ جس رات میں میں ساری مخلوق کی بخشش کرتا ہوں، مشرک کی بخشش میں اس رات کو بھی نہیں کرتا۔ اور دوسرے نمبر پر وہ انسان جو اپنے والدین کا نافرمان ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے گریبان میں دیکھیں کہ ہم کس موڑ پر کھڑے ہیں۔ کیا ہم حقوق اللہ کی پاسداری کر رہے ہیں؟ کیا ہم حقوق العباد کی پاسداری کر رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے والدین کی فرما برداری کر رہے ہیں؟ رب کہہ رہا ہے کہ اس رات کے اندر والدین کے نافرمان کی بھی میں بخشش نہیں کرتا، اور تیسرے نمبر پر اس شخص کی بخشش نہیں کرتا کہ جو اپنے دل میں دوسرے مسلمان بھائی کے لیے بغض رکھتا ہے، اس سے ملتا ہے تو اسے کہتا ہے تو میرا بھائی ہے، تو میرا بڑا پیارا ہے، میں تو دل سے بڑا پیار کرتا ہوں، ہاں میں نے تو فلاں کے سامنے بھی تیری بڑی تعریف کی ہے، لیکن جیسے ہی وہ ادھر منہ کرتا ہے تو وہ دوسروں سے اس کے بارے میں غیبت کرنا شروع کر دیتا ہے، اس کے بارے میں اپنے دل میں غلاظت اور گندگی رکھتا ہے۔ تو رب فرماتا ہے اس رات کے اندر میں بغض رکھنے والے کینہ پرور کی بھی بخشش نہیں فرماتا، اور اس رات کے اندر شراب پینے والے کی بھی بخشش نہیں ہوتی، اس رات کے اندر ناحق قتل کرنے والے کی بھی بخشش نہیں ہوتی، اور
جو شخص اپنی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکائے رکھتا ہے، شریعت کی خلاف ورزی کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے اس رات کے اندر اس انسان کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ اور ساتواں انسان وہ ہے کہ جو کسی کی چغل خوری کرتا ہے اس رات کے اندر، کہ جس رات میں تمام مخلوق کی بخشش کر دی جاتی ہے، چغل خور کی بخشش اس رات میں نہیں ہوتی جب تک کہ یہ سارے اپنے گناہوں سے توبہ نہ کریں۔ رب کی رحمت تو اتنی وسیع ہے، وہ کہتا ہے کہ تم توبہ کر لو تو میں معاف کر دوں گا، لیکن اگر وہ توبہ نہیں کرتے تو اس رات کے اندر بھی ان 7 لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی۔ اب جو میں نے آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہ اے ایمان والو اللہ کا کثرت سے ذکر کرو۔ اب اللہ جل شانہ کا ذکر کیا مفہوم رکھتا ہے؟ میرے خیال کے مطابق حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ آپ کا یہ قول فیصل ہے کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ حقیقت الذکر رفع الغفلہ، کہ جو ذکر کی حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ انسان کبھی بھی غافل نہ ہو، وہ ہر آن، ہر گھڑی، ہر لحظہ اپنے رب کے ذکر میں رہے، تو پھر یہ ذکر کی حقیقت ہے۔ اب ذکر کی بھی کئی صورتیں ہیں، ذکر لسانی ہے، ذکر روحی ہے، ذکر قلبی ہے، ذکر سری ہے، ذکر خفی ہے، لیکن ذکر کی حقیقت یہ ہے کہ انسان ہر گھڑی، ہر لحظہ، ہر آن اپنے رب کے ذکر میں مشغول رہے اور رب کے ذکر میں غوطہ زن رہے۔ اور سچے نبی کا سچا فرمان ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الشیطان جاثم علی قلب ابن آدم فاذا ذکر اللہ خانس واذا غفل وسوس۔ آقا کریم فرماتے ہیں کہ شیطان اولاد آدم کے دل پر قبضہ جمائے بیٹھا ہے، جب یہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے، لیکن اذا غفل وسوس، جب یہ غافل ہوتا ہے تو شیطان پھر اس کے دل میں وسوسے ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کے تحت ملا علی قاری نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے تو انسان غافل ہوتا ہے، یا کہ انسان پہلے غافل ہوتا ہے تو پھر شیطان اس کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، ان دونوں میں سے کیا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ حدیث کے الفاظ ہے اذا غفل وسوس، کہ جب انسان غافل ہوتا ہے تو اس وقت انسان اس وقت شیطان اس کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے۔ تو لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ کسی بھی گھڑی میں غفلت کا شکار نہ ہو، جب بھی اسے لگے کہ شیطان اس پر حملہ کر رہا ہے تو وہ تسبیح کو پکڑ لے، وہ مسجد میں چلا جائے، وہ وضو کر لے، وہ اللہ کو یاد کرنا شروع کر دے، وہ رب کا اور رب کے حبیب کے گھر کا ذکر کرنا شروع کر دے، ان کا خیال اپنے ذہن میں لے آئے، تو پھر انسان کبھی بھی شیطان کے جال میں نہ آ سکے گا۔ اور کیا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کے اندر اور صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذاکر اللہ فی الغافلین کالشجرۃ الخضراء فی وسط الشجر الیابس، کہ غافلین کے اندر اللہ کا ذکر کرنے والا ایسا ہے کہ جیسا سوکھی گھاس کے اندر ایک سرسبز و شاداب اور سایہ دار درخت ہوتا ہے، کہ ایک مرجھایا ہوا علاقہ ہے، ایک صحرا والا علاقہ ہے جہاں پر نہ کوئی سبزہ ہے نہ ہی شادابی ہے، تو یہی مثال ہے ایک ذاکر کی کہ جو ہر وقت، ہر آن، ہر گھڑی، ہر لحظہ اللہ کے ذکر میں مشغول رہتا ہے، تو اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے سوکھی گھاس کے اندر سایہ دار درخت ہوتا ہے۔ تو پھر کیا شان ہے، کیا مقام ہے ایسے لوگوں کا کہ جو اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں، جو اللہ کے ذکر کی مجلس کو تلاش کرتے ہیں۔ آج ہم بھی تو
اللہ کے ذکر کی مجلس کو اختیار کر کے بیٹھے ہیں نا یہاں جامع مسجد کوڑ والی میں، جامع مسجد صدیقیہ میں، ہم تو یہاں پر بیٹھے ہیں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، لیکن اللہ نے تمہاری حفاظت کے لیے آسمان سے فرشتوں کو اتار دیا۔ ایک روایت ہے جس کو امام طبرانی نے نقل کیا ہے، اور یہ خاص ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو بھی اللہ کے ذکر کی مجلس کو تلاش کرتے ہیں یا اللہ کے ذکر کی مجلس کو اختیار کرتے ہیں۔ یہ صحیح حدیث شریف کا واقعہ آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں، غور سے سنیے گا اور پھر نتیجہ نکالیے گا کہ اللہ کا ذکر کرنے والوں کی کتنی بڑی شان ہے، کتنا بڑا مقام ہے۔ امام طبرانی نے نقل کیا ہے کہ جب کچھ لوگ اللہ کے ذکر کی محفل کو اختیار کر کے، مجلس ذکر کو اختیار کر کے بیٹھتے ہیں تو اللہ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو ان مجالس ذکر کو تلاش کرتے ہیں۔ ان فرشتوں کی تخلیق کا مقصد ہی ایسی مجالس ذکر کو تلاش کرنا ہے کہ جن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہو۔ تو فرشتے ان مجالس ذکر کو تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور جب تک کسی مجلس ذکر کو تلاش نہیں کر لیتے، وہ زمین سے آسمان تک جوک در جوک قطاریں بنا لیتے ہیں اور تلاش کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو جب تلاش کر لیتے ہیں تو سارے فرشتے آسمان سے لے کر زمین تک قطار بنا کر اس مجلس میں تشریف لانا شروع کر دیتے ہیں، اور ادھر ادھر گھومنے والے دوسرے فرشتوں کو بھی ندا دیتے ہیں، ہلموا الی بغیتکم ہلموا الی حاجتکم، کہ اے فرشتوں تم کہاں گھوم رہے ہو، تمہاری منشا، تمہاری چاہت، تمہاری حاجت تو یہاں ہے، یہاں پر آ جاؤ۔ تو جب سارے فرشتے وہاں پر اس مجلس کے اندر آ جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ وہاں سے وہ ذکر لے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو تمام عالمین کا رب ہے نا، وہ تو سب دیکھ رہا ہے، وہ تو ہماری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے، تمام معاملات کو جانتا ہے، لیکن سارا ماجرا جاننے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے، فرشتوں کیا لائے ہو؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، مولا زمین میں تیرے کچھ بندے بیٹھے تھے، وہ تیرا ذکر کر رہے تھے۔ اللہ فرماتا ہے، فرشتوں وہ کیا کہتے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، مولا وہ تیری تسبیح بیان کرتے تھے، وہ تیری بڑائی بیان کرتے تھے، تیرا وحدہ لا شریک ہونا بیان کرتے تھے، تیرا جبار ہونا، تیرا غفور ہونا، رحیم ہونا بیان کرتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے، فرشتوں وہ چاہتے کیا تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، مولا وہ تجھ سے تیری جنت چاہتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے، فرشتوں کیا انہوں نے میری جنت کو دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، مولا تیری جنت کو دیکھا تو نہیں، لیکن اپنے دل میں تیری جنت کا بڑے شوق رکھتے ہیں، تیری جنت کا بڑے اشتیاق رکھتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، اچھا فرشتوں وہ اور کیا چاہتے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، مولا وہ تیری جہنم سے بڑا ڈرتے تھے، وہ تیری جہنم سے پناہ مانگتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے، فرشتوں کیا انہوں نے میری جہنم کو دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، مولا تیری جہنم کو دیکھا تو نہیں، لیکن اگر وہ دیکھ لیں تو ان کے سینے میں اور بھی زیادہ ڈر اور خوف پیدا ہو جائے۔ اللہ فرماتا ہے، فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے اپنے ان بندوں کی بخشش فرما دی ہے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں، مولا ہم یہ سارا ماجرا دیکھ کے آئے کہ زمین میں کچھ تیرے بندے تیرے ذکر کی مجلس کو اختیار کر کے بیٹھے تھے، پھر تجھے سارا ماجرا ہم نے سنایا، مولا تجھے ان کی یہ ادا بڑی پسند آئی، تو نے ان کی بخشش کر دی، لیکن مولا اسی مجلس میں ایک کونے میں کچھ لوگ ایسے بھی بیٹھے تھے کہ جن کا مقصد اس مجلس میں آ کر میرا ذکر نہیں تھا، بلکہ اس مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے کچھ لوگوں سے ملنا ان کا مقصد تھا کہ یہ مجلس، یہ ذکر کی محفل کب ختم ہو، کب یہ فری ہو تو ہم ان سے ملیں، اپنا دنیاوی مقصد حل کرنے کے لیے آئے تھے۔ اللہ فرماتا ہے، فرشتوں
گواہ ہو جاؤ کہ میں نے ان کی بھی بخشش فرما دی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم القوم لا یشقی بہم جلیسہم، کہ یہ ذکر کرنے والے ایسی قوم ہے کہ ان کے پاس بیٹھنے والا بھی بدبخت نہیں رہتا. تو یہ شان یہ مقام ہے. اس لیے تو حضور نے فرمایا نا ذاکر اللہ فی الغافلین، کہ غافلین کے اندر اللہ کا ذکر کرنے والا ایسا ہے کالشجرۃ الخضراء، جیسا کہ ایک سب سے سبز اور شاداب درخت ہوتا ہے فی وسط الشجر الیابس، کی گھاس کے اندر. کہ غافلین کے اندر اللہ کا ذکر کرنے والا ایسا ہے جیسا سوکھی گھاس کے اندر ایک سایہ دار درخت ہوتا ہے. تو پھر یہ آج کی رات کتنی بڑی شان ہے اس رات کی، کتنا بڑا مقام ہے اس رات کا. یہ جو حدیث مبارکہ میں نے ابھی